خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمایا آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من صلی علی او سأل لی الوسیلۃ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا یا اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی، بروز قیامت اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، محبوب کبریا ہے صلی علی محمد، کیا نقش خوش نما ہے صلی علی محمد، قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل، جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد. جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اچھی نیت بندہ مومن کو جنت میں پہنچا دیتی. تو حاضرین اور ناظرین بھی اچھی نیت کریں. اللہ کی رضا کے لیے بیان سنوں گا، علم دین سیکھوں گا، پورا بیان سنوں گا، ادب سے بیٹھوں گا، نصیحت حاصل کروں گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھوں گا. الحمدللہ فیصل آباد کے معروف میدان دھوبی گھاٹ میں آج کا اجتماع ہے، جس میں دستار فضیلت اور تقسیم اسناد کا سلسلہ ہوگا. الحمدللہ فیصل آباد ڈویژن کے شعبہ جات، درس نظامی، تخصصات، حفظ و ناظرہ مکمل کرنے والے کل طلباء کی تعداد ہے 8547. الحمدللہ. اور پاکستان بھر میں 2025 میں جامعۃ المدینہ بوائز 1509 اور جامعۃ المدینہ گرلز 3322 اور کل تعداد 5217. مدرسۃ المدینہ گرلز اور بوائز کی تعداد ملا کر 18393. ناظرہ کی تعداد 64191. دعوت اسلامی نے 2025 میں 96,000 سے زیادہ بچوں اور بچیوں کو درس نظامی کروایا ہے، حفظ و ناظرہ کروایا ہے اور مختلف کورسز کروائے ہیں. الحمدللہ. چند سو کم 1,00,000. الحمدللہ. تو آج انشاءاللہ دستار بندی کا سلسلہ اور تقسیم اسناد کا سلسلہ ہوگا.
کچھ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر سنتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے مدرس، بہت بڑے مناظر، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے عاشق رسول، الحمدللہ فیصل آباد کی آن شان، الحمدللہ فیصل آباد کے ایک مدنی اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے۔ ہمیں ہمارے استاد محترم قاری غلام محی الدین صاحب نے واقعہ سنایا کہ قاری صاحب کے تایا جان اور ان کے ایک ساتھی دونوں محدث اعظم پاکستان کے عقیدت مند تھے، آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ یہ دونوں حضرات رات کے وقت حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سر کی مالش کرنے لگے۔ روٹین یہ تھی کہ کچھ دیر کے بعد محدث اعظم پاکستان خود ہی فرما دیتے کہ بس کرو، جاؤ آرام کرو۔ مگر آج کی رات عجیب معاملہ تھا کہ آپ آنکھیں بند کیے تشریف فرما ہیں اور یہ حضرات خدمت میں مصروف ہیں۔ درمیان میں وقفے سے آپ نے 3 مرتبہ کہا سبحان اللہ۔ ہر بار سبحان اللہ کہنے کے بعد خاموش بیٹھ جاتے۔ کافی دیر کے بعد آنکھیں کھولیں تو قاری صاحب کے تایا جان اور ان کے ساتھی سے فرمایا تم لوگ ابھی تک یہیں ہو، جاؤ آرام کرو۔ ابھی دونوں حضرات واپس آ گئے۔ اب دل میں یہ بات رہ گئی کہ حضرت نے وقفے سے 3 بار سبحان اللہ کیوں کہا؟ خدمت میں حاضر ہو کر اس کی وجہ پوچھی تو محدث اعظم پاکستان نے اولاً جواب نہیں دیا۔ جب اصرار کیا تو بتایا میں نے رات میں محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ کرم ہو دیدار کی خیرات مل جائے۔ کافی دیر عرض گزاری کے بعد کرم ہوا، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دیدار سے نوازا۔ وہ جمال بے مثال دیکھ کر میں نے کہا سبحان اللہ۔ ایک بار دیدار کی نعمت نصیب ہوئی تو دل میں پھر خواہش ہوئی۔ فرماتے میں نے پھر درخواست کی تو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کرم فرمایا، پھر دیدار ہوا تو میرے منہ سے پھر نکلا سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ درخواست کی، میری بار بار عرض پر ایک مرتبہ پھر کرم ہوا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر اپنے دیدار کا جام عطا فرمایا۔ اس بار بھی منہ سے بے اختیار نکلا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑی۔ سبحان اللہ۔ محدث اعظم پاکستان کو اللہ پاک نے ایسی شان عطا فرمائی کہ آپ نے ایک ہی رات میں 3 بار دیدار رسول کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم محدث اعظم پاکستان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی دیدار رسول کا شرف عطا فرمائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سامان بخشش میں آپ کے اشعار ہیں، جو خواب میں کبھی آئیں حضور آنکھوں میں،
جو خواب میں کبھی آئے حضور آنکھوں میں، سرور دل میں ہو پیدا تو نور آنکھوں میں، ہٹا دیں اگر آپ رخ سے ایک ذرا پردہ، چمک نہ جائے ابھی برق طور آنکھوں میں، نظر کو حسرت پابوس ہے میرے سرور، کرم حضور کریں پر ضرور آنکھوں میں، کھلے ہیں دیدائے مشتاق، کھلے ہیں دیدائے عشاق، قبر میں یوں ہی ہے انتظار کسی کا ضرور آنکھوں میں، حضور آنکھوں میں آئیں، حضور دل میں سمائیں، حضور دل میں سمائیں، حضور آنکھوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ولی کامل، سچے عاشق رسول، آپ کا نام مبارک محمد سردار احمد، کنیت ہے ابو الفضل۔ 1321 ہجری کو قصبہ دیال گڑھ، ضلع گرداسپور، مشرقی پنجاب، ہند میں آپ پیدا ہوئے۔ بہت بڑے مدرس، بہت بڑے محدث، خوش بیان مبلغ، عظیم محقق، دیانتدار مفتی، سچے عاشق رسول، متقی، پرہیزگار، سنتوں کے عامل۔ اب پیدا ہوئے مشرقی پنجاب میں، گرداسپور۔ فیصل آباد کیسے پہنچے؟ اس وقت پہلے لائل پور نام تھا، یہاں کیسے پہنچے؟ آپ لاہور میں کالج میں پڑھتے تھے، دنیاوی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان بہت بڑے عالم اور بہت حسین و جمیل، عربی زبان کے بہت بڑے ماہر تھے۔ اور اعلیٰ حضرت کے خاندان کی تو کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت مفتی، اعلیٰ حضرت کے والد صاحب مفتی، ان کے والد صاحب مفتی، اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی، ان کے بیٹے مفتی، ان کے بیٹے مفتی، یہ تو علماء کا، مفتیوں کا گھرانہ۔ تو حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان لاہور تشریف لائے، مسجد وزیر خان میں آپ کا بیان تھا۔ محدث اعظم پاکستان اس اجتماع میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ حامد رضا خان شہزادہ اعلیٰ حضرت کی زیارت کی، دست بوسی کی، تو کہا حضور جو علم آپ سکھاتے ہیں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیں علوم تو بہت سارے، علم نافع وہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ تو محدث اعظم پاکستان نے مولانا حامد رضا خان شہزادہ اعلیٰ حضرت سے عرض کی، حضور میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو آپ سکھاتے ہیں۔ مولانا حامد رضا خان محدث اعظم پاکستان کو اپنے ساتھ بریلی شریف لے گئے۔ اب بریلی شریف میں محدث اعظم پاکستان نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا۔ اچھا یہاں ایک توجہ طلب بات ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، موبائل جیب میں رکھ کے سنیں گے نا تو زیادہ توجہ ہوگی، ہے نا؟ اور اللہ کے ولی کا ذکر ہو تو رحمت نازل ہوتی، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے رحمت نازل ہوتی۔ اب ہمیں تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ متاثر کس سے ہونا چاہیے۔ ہم کسی مشہور شخصیت سے متاثر ہو جاتے کہ لوگ اس کے جاننے والے بہت ہیں، اس کی فین فالوئنگ بہت ہے، سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے، فلاں ٹک ٹاکر، تو فلاں یوٹیوبر، فلاں کھلاڑی۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت کے شعر سناؤں آپ کو، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ حدیث پاک میں
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت کی کہ رشک 2 آدمیوں پر کرنا چاہیے. نمبر 1 اس شخص پر جسے اللہ پاک نے قرآن سکھایا اور دن رات پڑھتا ہے. نمبر 2 اس شخص پر رشک کرنا چاہیے جسے رب کائنات نے مال عطا فرمایا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. تو متاثر کس سے ہونا ہے؟ جس سے اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، حدیث کا علم عطا فرمایا، وہ اس پر عمل کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، فرائض واجبات پورے ادا کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. اللہ پاک نے مال دیا ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ دیتا ہے، قربانی کرتا ہے، فطرہ دیتا ہے، حج کی سعادتیں حاصل کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، مدرسے بناتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے. تو متاثر کس سے ہونا ہے؟ حدیث میں ہماری رہنمائی کی گئی جسے اللہ نے قرآن سکھایا، دن رات پڑھتا ہے، جسے اللہ نے مال عطا کیا اور راہ خدا میں خرچ کرتا ہے. تو محدث اعظم پاکستان آپ بریلی شریف پہنچے اور وہاں آپ نے علم دین حاصل کیا. اللہ اکبر. اور وہیں آپ بہت اچھے اور بہت بڑے مدرس بنے، مناظر بنے. جب پارٹیشن ہوئی 1947 میں تو آپ اپنے آبائی علاقے سے پہلے لاہور میں کچھ عرصہ رہے، اس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے شہزادے کے حکم پر فیصل آباد تشریف لائے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے محدث اعظم پاکستان کو بہت اوصاف عطا فرمائے. کچھ ہم سنتے ہیں. علم حاصل کرنے کا جذبہ بہت تھا، عمل کرنے کا جذبہ بہت تھا. آپ حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان اور مفتی اعظم ہند کے چہیتے شاگرد تھے، صدر الشریعہ کے چہیتے شاگرد تھے. اور کیسے شاگرد تھے؟ شاگردوں کو سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیسا شاگرد بننا چاہیے. منظر اسلام بریلی شریف میں آپ زیر تعلیم تھے، مدرسوں میں بجلی نہیں ہوتی تھی. ان دنوں آپ علم دین سیکھ رہے ہیں. طلبہ سو جاتے ہیں، محلہ سوداگران میں سرکاری لالٹین کی روشنی میں محدث اعظم پاکستان اپنا سبق یاد کیا کرتے تھے. جب اساتذہ نے دیکھا تو انہوں نے آپ کے کمرے میں لالٹین کا روشنی کا انتظام کر دیا. مطالعے کا کتنا شوق تھا محدث اعظم پاکستان کو. ہم کہیں کہ درس نظامی مکمل ہوئی، اب مجھے مطالعے کی کیا ضرورت ہے؟ تو امیر اہل سنت تربیت فرماتے ہیں درس نظامی کر کے یوں سمجھے کہ اب آپ کو کتابیں پڑھنا آئی ہیں، نجی مطالعہ تو بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو خیر، محدث اعظم پاکستان مسجد میں جماعت کے لیے نماز کے لیے حاضر ہوتے. جماعت کے قائم ہونے میں کچھ تاخیر ہوتی تو کتاب کا مطالعہ شروع کر دیتے. نماز عشاء کے بعد کتاب سب سامنے رکھ کر بیٹھتے، مطالعہ. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی تھی، ساری رات محدث اعظم پاکستان مطالعہ فرماتے رہتے تھے. اللہ اکبر. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تاثرات آپ کے بارے میں یہ تھے کہ محدث اعظم پاکستان نے مجھ سے سیکھا، مگر اب یہ اس کے اہل ہے کہ میں ان سے سیکھوں. اللہ اکبر. عاجزی بھی اور ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں. محدث اعظم پاکستان کا ایک اور وصف یہ تھا کہ آپ سچے عاشق رسول تھے. اللہ اکبر. ہر وقت ذکر مصطفیٰ کرتے رہتے، رسول پاک کی حدیثیں بیان کرتے رہتے. کراں دن رات میں تیریاں گلاں یا رسول اللہ. آقا کے فضائل بیان کر رہے ہیں، آقا کے کمالات بیان کر رہے ہیں، نعت مصطفیٰ پڑھتے رہتے، ذکر مصطفیٰ کرتے رہتے. ٹرین کا انتظار ہے، لاری اڈے پر ابھی
بس گاڑی آنے میں دیر ہے تو آپ قصیدہ بردہ شریف پڑھنا شروع کر دیتے، نعت خوانی شروع ہو جاتی، ذکر مصطفیٰ شروع ہو جاتا، اللہ اکبر۔ اور گاڑی میں دوران سفر بھی آپ انفرادی کوشش کر کے نیکی کی دعوت دیتے، اور یاد رکھیں مبلغ کو ہر وقت مبلغ ہونا چاہیے، یعنی کہ جب موقع ملا بیان کا تو بیان کر رہے ہیں، اور کسی فنکشن میں گئے، کسی اور موقع پر گئے اور نیکی کی دعوت دے ہی نہیں رہے، نہیں، مبلغ کو ہر وقت مبلغ ہونا چاہیے۔ محدث اعظم پاکستان جب حدیث پڑھاتے تو دیکھنے والوں نے کہا امام مالک کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، اللہ اکبر۔ حدیث شریف پڑھتے ہوئے جھومتے، عشق مصطفیٰ میں آنسو جاری ہو جاتے تھے، اللہ اکبر۔ کیا فرمایا کرتے؟ لوگ بیمار ہوتے ہیں، بخار ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، دوائی کھاتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں حدیث مصطفیٰ پڑھاتا ہوں اور مجھے آرام آ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ محدث اعظم پاکستان کا ایک مبارک انداز یہ تھا کہ حدیث میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبسم فرمانے کا ذکر آتا تو آپ مسکراتے، اور طلبہ کو بھی فرماتے کہ ادائے مصطفیٰ کو ادا کرو، مسکراؤ۔ طلبہ کو فرماتے کہ آپ کے لبوں پر تبسم کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے تبسم پر نہیں مسکراؤ گے تو کب مسکراؤ گے؟ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ امیر علیہ سنت بہت تاکید فرماتے مبلغین کو، نگرانوں کو، کہ موقع کی مناسبت سے مسکرایا کریں، سنت رسول۔ حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 1963، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو مسکراتا دیکھیں تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اضحک اللہ سنک۔ اچھا، مسکرانے کے کچھ طبی فوائد، میڈیکلی کیا فائدے ہوتے ہیں، کچھ یہ بھی سنیں، ناظرین بھی سنیں، حاضرین بھی سنیں، اور اس ادائے مصطفیٰ کو اپنائیں۔ جب کوئی مسکراتا ہے تو دماغ میں مختلف جو ہارمونز ہیں، خوشی کے ہارمونز، اللہ کی شان ہے، سیروٹونن وغیرہ، وہ جاری ہوتے ہیں، جس سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ مسکرانے سے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کو وقتی طور پر وہ بہتری ملتی، دل کے امراض کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ مسکرانے سے جو خوشی کیمیکل جسم میں اینٹی باڈیز کی پیداوار میں مدد دیتی، اس کے امکانات بڑھتے ہیں، اور یہ مسکرانا بیماریوں کو روکتا ہے، امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے، درد میں کمی کرتا ہے، موڈ کو بہتر کرتا ہے، سماجی تعلقات کو بہتر کرتا ہے۔ جو لوگ مسکراتے ہیں تو لوگ ان سے ملنا پسند کرتے ہیں، اور ہم نے تو نیکی کی دعوت دینی ہے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اپنے خاندان والوں کی اصلاح کرنی ہے، ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح خوش اخلاقی کے ساتھ کریں گے نا، مسکرا کر کریں گے نا۔ جو مسکراتا ہے، ایک تحقیق ہے، ان کی اوسط عمر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ جو زیادہ مسکراتا ہے اس کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہاں تک تحقیق کی گئی کہ اگر کوئی مصنوعی طور پر مسکرائے، بتکلف مسکرائے، اکیلا مسکرائے، تو اس کا بھی اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو مسکرانے سے
تناؤ کم ہوتا ہے، دل کی صحت اچھی ہوتی ہے، امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے، درد میں کمی آتی ہے، موڈ اچھا ہوتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے، تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں ممکنہ اضافہ ہوتا ہے، اور مصنوعی مسکراہٹ کا بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ذکر مصطفیٰ کرتے تو بسا اوقات آپ کے اشک جاری ہو جاتے، روتے، آنسو بہاتے، یہاں تک کہ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جاتی۔ اللہ اکبر، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت سارے اعلیٰ اوصاف میں ایک وصف یہ تھا کہ آپ صحابہ اور اہل بیت کا ادب بہت کرتے تھے۔ کسی صحابی کا نام لیتے تو رضی اللہ عنہ خود بھی کہتے، دوسروں سے بھی کہلواتے۔ اگر کوئی طالب علم حدیث پاک پڑھتے ہوئے صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہ پڑھتا، اب اسے روک دیتے، فرماتے صحابی کا نام لیا، رضی اللہ عنہ بھی کہیں۔ آئیے نعرے لگاتے ہیں، ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، جنتی جنتی، عثمان غنی، جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی، جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی، جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہیں، معاویہ بھی جنتی 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 جنتی۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کا رسالہ اس تعلق سے بہت ہی شاندار، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ صحابہ کے فضائل میں امیر اہل سنت نے 40 حدیثیں جمع کی اور قرآن پاک کی آیات سے بھی شان صحابہ کو بیان کیا ہے۔ محدث اعظم پاکستان کا ذکر خیر ہم سن رہے ہیں کیونکہ ان کے ذکر سے رحمت بھی حاصل ہوتی ہے اور تربیت بھی ہوتی ہے۔ آپ کے بے شمار اعلیٰ اوصاف میں ایک وصف یہ تھا کہ آپ مسجدیں تعمیر کرواتے تھے۔ کئی مسجدوں کیا آپ نے سنگ بنیاد رکھا، افتتاح فرمایا، اور اللہ کی شان، دوران سفر کسی بے آباد جگہ پر آپ نماز ادا فرماتے، وہ جگہ آباد ہو جایا کرتی تھی، اس جگہ پر مسجد تعمیر ہو جاتی۔ ایک مرتبہ فیصل آباد ضلع میں اڈا مرید والا سفر کے اندر عصر کی نماز آپ نے ادا کی، قریبی نہر کے پانی سے وضو کیا، کوئی آبادی نہیں تھی، مسجد بھی نہیں تھی، آپ نے خالی جگہ پر نماز ادا کی اور نماز کے بعد دعائیہ انداز میں فرمایا کیا ہی اچھا ہو یہاں سنیوں کا مدرسہ اور مسجد بن جائے، یہ جگہ آباد ہو جائے۔ الحمدللہ اب وہ جگہ آباد ہے، عاشقان رسول کا مدرسہ بھی بنا ہوا ہے، شاندار مسجد بھی تعمیر ہو چکی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساہیوال تشریف لے گئے، واپسی پر خانیوال کی طرف سفر ہوا۔ اس سفر کے دوران محدث اعظم پاکستان نے فجر کی نماز خانیوال اسٹیشن پر ادا کی۔ ان دنوں خانیوال اسٹیشن پر مسجد نہیں تھی۔ محدث اعظم پاکستان نے جہاں نماز ادا کی
الحمدللہ وہاں عالی شان مسجد بن چکی ہے، اور اللہ کا کرم ہے، امیر اہل سنت کے فیضان سے، تربیت سے، آپ کی ترغیب سے دعوت اسلامی والے مسجدیں بناتے ہیں۔ دعوت اسلامی والے جو مسجدیں بناتے ہیں، کتنی بنا چکے ہیں مسجدیں دعوت اسلامی والے؟ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت ملک و بیرون ملک میں 7400 سے زیادہ مساجد بنائی جا چکی ہیں، الحمدللہ۔ فیضان مدینہ صرف پاکستان میں 423 ہیں، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اس کے علاوہ ہیں، الحمدللہ۔ اور باقاعدہ شعبہ قائم کیا گیا ہے، خدام المساجد والمدارس المدینہ۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ایمان والے جو مسجدیں تعمیر کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں رب کائنات فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ مسجد بنانا، مسجد کو آباد کرنا، مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کا شوق، یہ ہے کامل مومن ہونے کی علامت۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا، ایسے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ کن کا؟ جو مسجدیں آباد کرتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مسجدیں آباد کرنے والے کام ہوتے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغاً کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں۔ ہفتہ وار اجتماع کہاں ہوتا ہے؟ مسجد کے اندر۔ مدنی مشوروں کا نظام کہاں ہے؟ اکثر مسجد کے اندر۔ علاقہ دورہ کے بعد اسلام پہ کہاں لائے جاتے ہیں؟ مسجد میں۔ فجر کے بعد تفسیر سننے سنانے کا حلقہ کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی مسجدیں بناتی بھی ہے، اس کو آباد بھی کرتی ہے، اور نمازی تیار بھی کرتی ہے۔ فجر میں جگانے کا کام بھی ہوتا ہے، اور نمازی بنائے جاتے ہیں، نماز کے لیے اٹھائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مسجدیں بنانا سنت انبیاء ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پاک کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ارشاد فرمایا، جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ پاک کا ذکر کیا جائے، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو مسجد بنائے، اپنے پیاروں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ان کے اصالے ثواب کے لیے مسجد بنائے، زیر تعمیر مسجد میں حصہ لے لیں۔ اچھا خود جیتے جی اپنے لیے ہم مسجد بنا لیں، جامعۃ المدینہ بنا دیں، مدرسۃ المدینہ بنا دیں، ہمارے مرنے کے بعد کوئی مسجد بنائے گا، اللہ جانتا ہے مسجد بنائے گا یا کیا کرے گا، یہ جھگڑے ہی ہوں گے ہمارے ورثے پر، ہماری چھوڑی ہوئی جائیداد پر۔ ایک بابا جی فیضان مدینہ فیصل آباد، بہت پرانی بات ہے، تشریف لائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میری ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ لوگ مسجد و مدرسہ بنا۔ اور پھر ان کا واقعہ انہوں نے خود بتایا ہے، کسی نے بتایا کہ ان کی طبیعت ناساز ہوئی، کومے میں چلے گئے، ڈاکٹر آ رہے تھے جا رہے تھے، ان کے نوجوان بیٹے جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اچھا اب وہ ان کی بحث ہو رہی ہے کہ فلاں پلازا جو ہے وہ میں نے لینا ہے، فلاں مکان میں نے لینا ہے، فلاں جگہ جو ہے پراپرٹی وہ میری، آپ کیا کرتے ہو؟ آپ تو ٹائم نہیں دیتے، آپ تو یوں نہیں کرتے۔ اس طرح کی کچھ بحث چل رہی تھی۔ اچھا یہ سمجھ رہے تھے کہ بابا جی نے اب پار ہو جانا ہے، مگر اللہ کی شان بابا جی صحت مند ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا، بابا جی باہر جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے یہ کون ہیں؟ کہا میرے بیٹے ہیں۔ کہا اچھا
یہ یوں باتیں کر رہے تھے. اب بابا جی کو جوش آیا, وہ فیضان مدینہ آئے کہ میری جگہ آپ لے لیں, مسجد بنائیں, مدرسہ بنائیں. الحمدللہ وہاں مسجد بھی بن گئی, وہاں مدرسۃ المدینہ بھی بن گیا, وہاں جامعۃ المدینہ بھی بن گیا, اور اسی احاطے کے اندر ایک جگہ بابا جی کا مزار بھی بن گیا, اور اس کے قریب قرآن پاک پڑھا جاتا. تو اللہ کرے ہم جیتے جی مسجدیں بنائیں, مدرسے بنائیں, تاکہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کی صورتیں بنیں. محدث اعظم پاکستان کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں. ایک مرتبہ آپ کہیں کسی گھر میں بیان کرنے کے لیے تشریف لے گئے, گھر والے غریب تھے, آپ نے بیان فرمایا. جب بیان ختم ہوا تو واپسی پر صاحب خانہ کو کچھ نذرانہ عطا فرمایا, کچھ رقم عطا فرمائی. صاحب خانہ نے آپ کو نہیں دی, آپ نے اس کو دی. وہ کہنے لگے حضرت آپ مجھے شرمندہ کیوں کر رہے ہیں؟ محدث اعظم پاکستان نے ارشاد فرمایا بندہ خدا یہ رقم ہم تمہیں شکریہ کے طور پر دے رہے ہیں, کیونکہ تم نے مجھے اللہ پاک اور اس کے حبیب کا ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ اکبر. اللہ کریم دین کی خدمت کی توفیق دے اور اخلاص کے ساتھ ہم دین کی خدمت کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی علماء تیار کر رہی, دعوت اسلامی امام تیار کر رہی, دعوت اسلامی الحمدللہ 80 سے زائد شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی. ستمبر 2025 کی رپورٹ کچھ آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو تعارف ہو دعوت اسلامی کا. بچوں اور بچیوں کو حفظ و ناظرہ قرآن کی تعلیم دینے والا شعبہ جو ہے مدرسۃ المدینہ, اس میں اب تعداد اس سے زیادہ ہوگی, پرانی کارکردگی بتا رہا ہوں آپ کو. 18,700 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ ملک و بیرون ملک. طلبہ و طالبات 4,24,000 سے زیادہ, اور حفظ و ناظرہ مکمل کرنے والے طلبہ و طالبات 6,40,000 سے زیادہ. مدرسۃ المدینہ بالغان و مدرسۃ المدینہ بالغات دعوت اسلامی کے تحت پڑھائے جاتے ہیں. اسلامی بہنیں بڑی عمر کی اسلامی بہنوں کو قرآن پڑھاتی ہیں, اسلامی بھائی بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. الحمدللہ تقریباً 4 لاکھ کے لگ بھگ ان کی تعدادیں پڑھنے پڑھانے والوں کی, اور اسلامی بہنوں کی بھی. جامعۃ المدینہ 1,535 قائم ہو چکے. طلبہ و طالبات 1,41,695 سے بھی زیادہ. یہ ستمبر 2025 کی کارکردگی ہے. فیضان شریعت کو اور درس نظامی مکمل کرنے والے 40,477, اور ماشاءاللہ قافلوں میں تو 10 لاکھ سے زیادہ سالانہ کم و بیش سفر ہو رہا ہے اسلامی بھائیوں کا. 1 ماہ کا قافلہ, 12 ماہ کا قافلہ, اور ماشاءاللہ درس نظامی کرنے والے کتنے 12 ماہ کے قافلوں میں سفر کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے باقاعدہ طلبہ کو قافلوں میں سفر کروایا جاتا ہے تاکہ ان کی تنظیمی تربیت ہو, اور یہ آگے بڑھ کر تنظیم کی اہم ذمہ داریوں پر آ کر دین کی خدمت کریں. کورسز دعوت اسلامی کے تحت فیضان نماز کورس, 12 دینی کام کورس, اسلامی بہنوں کے لیے 8 دینی کام کورس وغیرہ ہوتا ہے. الحمدللہ 92,455 کورسز ہوئے 2025 میں, اور کورس مکمل کرنے والوں کی تعداد 19 لاکھ سے زیادہ. ہفتہ وار اجتماع میں 6 لاکھ سے زیادہ کی تعداد ہے. دعوت اسلامی کا دینی کام الحمدللہ دنیا کے کتنے ممالک میں ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے. اس میں بنگلہ دیش بھی ہے, یو کے بھی ہے, ساؤتھ افریقہ بھی ہے, موزمبیک, اسپین, اٹلی, آئرلینڈ, پرتگال, ملائیشیا, فلپائنز, فجی, زامبیا, ساؤتھ کوریا, نیپال, آسٹریلیا, ملاوی, گریس, USA, سویڈن, فرانس,
मॉरिशस, मॉरिटानिया, गैम्बिया, ऑस्ट्रिया, हांगकांग, इंडोनेशिया, कीनिया, नाइजीरिया, श्रीलंका, कनाडा, डेनमार्क, जापान, बेल्जियम, नीदरलैंड, अल्बानिया, लेसोथो, युगांडा, तंजानिया, तुर्किया, घाना, थाईलैंड, लाइबेरिया, नॉर्वे, जर्मनी, हंगरी, माल्टा, न्यूजीलैंड। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से सिलसिले जारी व सारी हो। मैंने चंद आपको बताए, शोबे तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी यानी दावत इस्लामी अमीर सुन्नत के फैज़ान से दीन की तालीम को फिजिकली भी आम कर रही है, डिजिटली भी आम कर रही है। ऑनलाइन आलिम कोर्स है, ऑनलाइन हिफ्ज़ का कोर्स है, कोई 50-60 किस्म के कोर्सेज हैं, इस्लामी भाइयों के लिए भी, इस्लामी बहनों के लिए। और हज़ारों तलबा और तालिबात ये कोर्सेज कर चुके हैं। आईटी के ज़रिए दावत इस्लामी दीन की खिदमत कर रही है। 35 मोबाइल एप्लीकेशंस, 44 वेबसाइट लॉन्च हो चुकी हैं। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट है, कोई 45 ज़बानों में 8000 के करीब कुतुब और रसाइल जारी किए जा चुके हैं। मदनी चैनल दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्ट्रॉनिक मुबल्लिग नेकी की दावत दे रहा है, उर्दू में, इंग्लिश में, बंगला में, फिर बुजुर्गों का मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, अरबी वेब चैनल, कंजुल मदारिस बोर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके तहत ये सारा तालीमी निज़ाम है दावत इस्लामी का। इसमें हनफी जामियात व मदारिस भी और शाफ़ई जामियात व मदारिस भी शामिल। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत को 21 कायम हो चुके हैं और शरई रहनुमाइयाँ जो माहाना होती हैं 20,000 के करीब होती हैं। दुनिया भर में दावत इस्लामी के फैज़ान मदीना 600 से ज़्यादा है और हज़ारों मसाजिद खुदाउन मसाजिद के तहत बन चुकी। सोशल मीडिया के जो फॉलोवर्स हैं वो 6 करोड़ 43 लाख से ज़्यादा है। अल मदीनतुल इल्मिया के तहत जो दीनी किताबें लिखी गई हैं, ट्रांसलेशन हुई वगैरह, उसकी तादाद 2045 के लगभग है। रूहानी इलाज का सिलसिला है और हज़ारों स्टॉल लगाए जाते हैं और माहाना 8,20,000 मरीज आते हैं और अल्लाह की रहमत से शिफाएं भी पाते हैं, उसकी बहारें भी आती रहती हैं। और तावीज़ और औराद वज़ाइफ इसके पैसे नहीं लिए जाते, सब फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। अल्लाह करीम हमारे तलबा किराम को आलिम बाअमल बनाए, जो फारिग हुए आलिम बाअमल बने, हाफिज़ बाअमल बने, और जो हिफ्ज़ मुकम्मल किया जिन्होंने, ये अब जामियातुल मदीना में आ जाए ताकि मदनी बने, मुफ्ती बने। और माशाअल्लाह लायक के तहसीन तलबा भी, इनके वालिदैन भी, इनके असातिज़ा भी, और वो लोग भी जिन्होंने ज़कात देकर, सदक़ात व खैरात देकर हमारी मदद की। हमें इदारा बनाकर दिया कि उसके अंदर हम दीन की तालीम दे सकें। और माशाअल्लाह बाज़ किचन का ख़र्चा लेते हैं, बाज़ इलेक्ट्रिक का बिल, बाज़ सोलर लगा कर दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इनको भी जज़ाए खैर दे। अमीर अहले सुन्नत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत फरमाते और मुझे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का तारुफ अमीर अहले सुन्नत की कदीम फैज़ान सुन्नत से हो। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने 1 शाबान को दुनिया से पर्दा फरमाया कराची में। फिर आपका जसद मुबारक ट्रेन के ज़रिए फैसलाबाद लाया गया। रास्ते में कितने आशिकान रसूल इस्तकबाल करते और दुरूद पाक पढ़ते और नाते पढ़ते। फैसलाबाद में जब आपका मुबारक जिस्म जो है वो लाया जा रहा था तो लोगों ने खुली आंखों के साथ देखा कि नूर की बरसात हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जो इल्म हासिल करता है, उस पर अमल करता है, उसकी इशाअत करता है, लोग उसकी इज्जत को खुली आंखों के साथ देखते हैं। अमीर अहले सुन्नत की अकीदत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान से इस कदर थी, यहीं धोबी घाट में आपका बयान था, इज्तिमा था, तो अमीर अहले सुन्नत कराची से तशरीफ़ लाते सबसे पहले मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के मज़ार पर हाज़री देते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम की मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान पर करोड़ों रहमतें हों और इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो।
آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کا انمول سرمایہ اس کا ایمان ہے. ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کا مرید ہونا بھی ہے. مرید بننے میں خرچ کچھ نہیں جبکہ دنیا اور آخرت کی برکتیں بے شمار ہیں. جیسا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق کہ ان کا مرید چاہے کتنا ہی گناہگار ہو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے. مزید فرمان غوث اعظم ہے میں اس وقت تک اپنے رب کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں. الحمدللہ ہمارے درمیان دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن پاکستان مشاورت کے نگران حاجی محمد شاہد عطاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے انہیں مرید بنانے کی اجازت عطا فرمائی ہے. امیر اہل سنت سرکار غوث پاک علی رحمہ کے سلسلے میں مرید بناتے ہیں. تمام اسلامی بھائیوں سے میرا مشورہ ہے جو اسلامی بھائی ابھی کسی جامعہ شریعت ولی کامل سے مرید نہیں ہوئے وہ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد عطاری دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے امیر اہل سنت کے مرید بن جائیے. اور جو اسلامی بھائی کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں یعنی طالب ہو جائیں. طالب ہونے سے وہ مرید تو اپنے ہی پیر صاحب کے رہیں گے لیکن انہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سلسلے کا فیضان ملنا بھی شروع ہو جائے گا. میں نگران پاکستان حاجی محمد شاہد عطاری مدعز اللہ العالی کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں گناہوں سے توبہ بھی کروا دیجئے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بھی بنا لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ ہمیں قادری رضوی عطاری سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. اللہم آمین. انشاءاللہ الکریم اب دستار بندی اور تقسیم اسناد کا سلسلہ شروع ہوگا. وہ تعارف دعوت اسلامی والی ویڈیو اگر ہے انٹروڈکشن ٹو دعوت اسلامی 2025. دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنی اصلاح کے لیے نیک اعمال پر عمل کرنے کا شان. انٹروڈکشن ٹو دعوت اسلامی 2025.
دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنی اصلاح کے لیے نیک اعمال پر عمل کرنے کا شاندار نظام ہے اور ساری دنیا کے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے قافلوں کا نظام بنایا گیا. 3 دن 12 دن 30 دن 12 ماہ کے قافلے ملک اور بیرون ملک میں سفر کر رہے ہیں. اور یاد رہے ہمارے قافلے زندگی میں زبردست چینج لاتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں دعوت اسلامی بہت سارے اسلامک شارٹ کورسز اور لانگ کورسز کرواتی ہے. اس طرح آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے اب تک تقریباً پاکستان میں 38,000 کورسز کرائے جا چکے ہیں. بیرون ملک میں تقریباً 15,000 کورسز کرائے جا چکے ہیں جس میں لاکھوں عاشقان رسول شرکت کرتے ہیں اور علوم دین سیکھتے چلے جا رہے ہیں. جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا وہ شعبہ جو عالم بناتا ہے. علماء کی پروڈکشن جہاں سے ہمیں ملتی ہے. ملک اور بیرون ملک میں 1500 سے زائد اس کی برانچز ہیں. 131,000 1,31,000 اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں. اب تک 34,000 سے زائد اسٹوڈنٹس نے درس نظامی یعنی عالم کورس کمپلیٹ کر لیا ہے. مدرسۃ المدینہ قرآن پاک کے نور کو پھیلانے والا شاندار شعبہ. بوائز اینڈ گرلز ملک اور بیرون ملک میں 15,800 اس کی برانچز بن چکی ہیں. جی ہاں، میں اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہا. 15,800 برانچز بن چکی ہیں اور 4 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ زیر تعلیم ہیں. اب تک مدرسۃ المدینہ سے 5 لاکھ 500,000 اسٹوڈنٹ نے حفظ قرآن یا ناظرہ قرآن مکمل کر لیا ہے. دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم ایک ایسا اسلامک اسکول ہے جو انگلش میڈیم تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دے رہا ہے. 161 برانچز ہیں. 36,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں. اور ایک اور اسلامک اسکول سسٹم ہے جس کو ہم فیضان اسلامک اسکول سسٹم کہتے ہیں. 44 اس کی برانچز ہیں اور 8,000 سے زیادہ اس کے اسٹوڈنٹس ہیں. فیضان آن لائن اکیڈمی کی بات کریں، آن لائن ایجوکیشن کا شاندار ڈپارٹمنٹ ہے. فیضان آن لائن اکیڈمی کی 50 برانچز ہیں اور 90 کے قریب ملکوں میں 40 سے زیادہ کورسز کرائے جا رہے ہیں. اس وقت 24,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ اس میں آن لائن پڑھ رہے ہیں. اب تک 40,000 سے زیادہ لوگوں نے مختلف کورس کمپلیٹ کر لیے. دارالفتہ اہل سنت 20 کے قریب برانچز پاکستان میں موجود ہیں. ہر سال 2.5 لاکھ کے قریب کوسچن کیے جاتے ہیں اور ان کے جوابات مختلف طریقے سے دیے جاتے ہیں. مجلس سے خدام المساجد والمدارس اب تک ملک اور بیرون ملک میں 7,200 سے زیادہ مساجد بنائی جا چکی ہیں اور ہر سال ہی سینکڑوں مسجدوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. دعوت اسلامی کا IT ڈپارٹمنٹ جس میں 100 کے قریب IT پروفیشنلز جاب کرتے ہیں. اب تک 41 ویب سائٹ اور 33 اپلیکیشنز بنا دی گئی ہیں. اس وقت اللہ کی رحمت سے دنیا کی موسٹ ایکٹیو ریلیجس ویب سائٹ میں دعوت اسلامی .net کا شمار ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر 60 ملین جی ہاں 6 کروڑ سے زیادہ سبسکرائبرز اور فالوورز ہیں. سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو آپ کو دعوت اسلامی کی پریزنس وہاں نظر آتی ہے. یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، ایکس ہو، کون سا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے جہاں دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ سوشل میڈیا دین متین کی خدمت نہیں کر رہا. میڈیا کی بات کریں الحمدللہ 3 زبانوں میں مدنی چینل بنایا گیا. اردو مدنی چینل، انگلش میں مدنی چینل اور بنگلہ زبان میں مدنی چینل. اور جب کڈز مدنی چینل آیا تو اس نے تو کمال کر دیا. کڈز مدنی چینل کے جو کارٹونز ہیں سوشل میڈیا پہ ان کارٹونز کے 60 سے 70 ملین ویوز، جی ہاں 6-7 کروڑ کے قریب ویوز ہمیں ملتے ہیں. اور پھر یہ کارٹونز مختلف زبانوں میں ڈب کر کے مختلف ملکوں میں پہنچائے جا رہے ہیں. اب دعوت اسلامی کا کانٹینٹ جہاں دیگر ادارے لے رہے ہیں، دیگر چینلز لے رہے ہیں، مختلف ایئر لائنز میں بھی مدنی چینل اور کڈز مدنی چینل کا کانٹینٹ دکھایا جا رہا ہے. بات کرتے ہیں دعوت اسلامی کے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ FGRF کی. کووڈ کے زمانے سے یہ کام شروع ہوا. کووڈ کے دنوں میں 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں تک پکا ہوا کھانا، راشن اور کیش پہنچایا گیا. تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کی مدد شروع کی گئی اور اب تک 80,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں دی جا چکی ہیں. اور یہ شاید دنیا کی کسی NGO نے اتنا بڑا کارنامہ اس فیلڈ میں نہیں دیا ہوگا جو FGRF نے کر دکھایا. 2022 میں جب سیلاب آیا، ایک بڑی تباہی پاکستان میں آئی، ہم نے پلان کیا کہ ہزاروں عاشقان رسول کو گھر بنا کے دینا ہے. تقریباً 7,000 کے قریب گھروں کی تعمیر اور اس میں حصہ ملا کر گھر بنا کر دیے گئے. اربوں روپے کی امداد ان سیلاب زدگان میں تقسیم ہو چکی ہے. اب فلسطین اور غزہ میں تکلیف کا معاملہ ہے، FGRF وہاں بھی موجود ہے اور آگے بھی ہم بہت کچھ بڑے بڑے پلان رکھتے ہیں غزہ کے مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے. 21 جنوری دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے 2 بڑے کنٹینرز جو ہیں وہ فلسطین کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے روانہ کیے ہیں. آج ہماری کچھ اور بھی ایمبیسیز میں بھی ملاقات ہوئی، پاکستانی ایمبیسڈر سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور ہم انشاءاللہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کچھ کانکریٹ کام کیے جائیں، کچھ ان کی یوں سمجھیے کہ ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کیے جائیں، ان کے گھر بنائے جائیں. تو کام شروع ہونے والا ہے تو انشاءاللہ بڑے پیمانے پر کام کریں گے. اب انوائرمنٹ کی بات کریں تو بڑا پیارا نعرہ ہے FGRF کا، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. 3
3 ملین کے قریب پلانٹس پاکستان میں لگائے جا چکے ہیں اور اب وہ پودے درخت بنتے جا رہے ہیں. یتیم اور لاوارث بچوں کے لیے اسٹیٹ آف آرٹ بہت ہی خوبصورت مدنی ہوم کی تعمیر جاری ہے جو انشاءاللہ 2025 میں ہی جس کا افتتاح ہونا ہے. اللہ کی رحمت سے مسلمانوں کا آسان علاج کرنے کے لیے پلان کیا گیا. پہلے مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر بنایا گیا, اب مدنی کلینک کی برانچز بنتی چلی جا رہی ہیں اور ایک ایسی موبائل وین بھی بنائی گئی جو غریب علاقوں میں جا کر عاشقان رسول کا مفت علاج کرتی جا رہی ہے. معذور بچوں کے لیے FRC فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا گیا. کراچی میں اس کی 2 برانچز, لاہور اور فیصل آباد میں اس کی برانچز بن گئی ہیں اور ان قریب سیالکوٹ کی برانچ کا آغاز ہوا چاہتا ہے. یاد رہے دعوت اسلامی کے لاکھوں والنٹیئرز کے ساتھ ساتھ ملک اور بیرون ملک میں ضروری شعبہ جات کے لیے تقریباً 55,000 امپلائیز ہیں. ان کی سیلریز پر اپروکسیمیٹلی ماہانہ 1.4 بلین روپیز خرچ ہوتے ہیں. جی ہاں, ماہانہ 1.40 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں. تو یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. پھر کیوں نہ دعوت اسلامی کا ساتھ دے کر دعوت اسلامی کا پارٹ بن کر خوب نیکیاں کمائی جائیں. دعوت اسلامی زندہ باد. اسپیشلائزیشن ان فقہ, تخصص فی الفقہ اسلامی بھائی, اور اسپیشلائزیشن ان فقہ میں جتنے بھی اسلامی بھائی ہمارے جنہوں نے تخصص فی الفقہ کیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی دستار فضیلت نگران پاکستان فرمائیں گے. اسی طرح وہ اسلامی بھائی جنہوں نے 12 ماہ قافلے میں سفر کیا اور سند فراغت حاصل کی انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی دستار فضیلت بھی نگران پاکستان حاجی محمد شاہد اتاری دامہ ذلہ فرمائیں گے. اور وہ ہمارے مدنی منع جن طلباء نے, جن ہمارے حفاظ کرام نے 12 ماہ سے پہلے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے, ان کو بھی اسناد نگران پاکستان عطا فرمائیں گے. ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی دستار فضیلت کا سلسلہ کار شروع ہوگا. محمد مجاہد اتاری. صلو علی الحبیب. مدرسۃ المدینہ کے ناظمین, فیصل آباد سٹی کے ناظمین آئیں گے اور اپنے ناظم کے ذریعے ہی اسناد ہوں گے. جس بھی شخصیت سے ناظم صاحب اسناد دلوا رہے ہوں گے وہاں سے ہی آپ نے اسناد لینی ہے. فیصل آباد سٹی کے ناظمین ترتیب سے آتے جائیں. مولانا محمد مجاہد اتاری, مولانا محمد اویس بن محمد ادریس, مولانا ذوالقرنین بن عبد الغفار, مولانا محمد فاروق اتاری, مولانا محمد عاقف اتاری. مدرسۃ المدینہ بالغان کے اسلامی بھائی جنہوں نے اسناد حاصل کرنی ہے وہ بھی منچ پر تشریف لے آئیں. دائیں طرف کا جو منچ ہے ہمارا اس پر تشریف لے آئیں. مولانا محمد فاروق اتاری, مولانا محمد عاقف اتاری, مولانا محمد واجد اتاری, مولانا عبد القادر اتاری, ہمارے مفتیان کرام اور استاد الحدیث نگران پاکستان کے پاس تشریف لائیں. مولانا عبد القادر اتاری, مولانا محمد یاسر اتاری, مولانا محمد عثمان اتاری, مولانا محمد شفقت اتاری, مولانا فہیم اقبال اتاری, مولانا محمد عابد اتاری, مولانا محمد عرفان حیدر اتاری, مولانا محمد اقبال اتاری, مولانا محمد کونین اتاری, محمد عرف زمزم رضا اتاری, مولانا محمد عمر دراز بن محمد شہباز اتاری, مولانا حسن رضا اتاری, مولانا محمد بلال یونس اتاری, مولانا سجیل حسین اتاری, مولانا محمد عثمان اتاری, مولانا محمد قاسم اتاری, مولانا محمد نعیم بن محمد وارث اتاری, مولانا محمد عمیر بن محمد رشید اتاری, مولانا محمد یاسر بن محمد انجم اتاری, مولانا احمد بلال بن شبیر حسین اتاری, مولانا محمد سمسام علی بن احمد یار اتاری. اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی. تخصص فی اللغت العربیہ کے اسلامی بھائیوں کی دستار انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھی شروع ہونے جا رہی ہے. اسلامی ہے یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے 1 سال کے اندر لغت العربیہ کے اندر اسپیشلائزیشن حاصل کیا ہے. ان اسلامی بھائیوں نے لغت العربیہ
کی تعلیم حاصل کی، انشاءاللہ تبارک و تعالی مختلف ممالک میں جا کر دین متین کی خدمت کو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سر انجام دیں گے۔ مولانا محمد سمسام علی بن احمد یار اتاری، مولانا محمد احمد رضا بن سجاد حسین اتاری، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی، مولانا محمد عبد الرؤوف بن غلام محمد اتاری، مولانا محمد زاہد نواز بن عطا محمد اتاری، مولانا سلمان خلیل بن خلیل احمد اتاری، مولانا علی رضا بن افتخار احمد اتاری، مولانا محمد آصف بن غلام عاشق اتاری، شان علی بن محمد خان اتاری، مولانا محمد شہزاد بن محمد اسحاق اتاری، مولانا محمد بلال شاہ بن محمد افضل اتاری، ارسلان مشتاق بن محمد مشتاق حسین اتاری، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، مولانا محمد ثاقب بن محمد اکرم اتاری، دعوت اسلامی مولانا عبد الرحمن بن بشیر احمد اتاری، مولانا محمد افضل بن محمد اقبال اتاری، اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت۔ ابھی ہمارے ان اسلامی بھائیوں کی دستار فضیلت ہوگی جنہوں نے 12 ماہ قافلے میں سفر کیا، درس نظامی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے دین متین کی خدمت کے لیے میرے شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خواہش پر، آپ کے حکم پر 12 ماہ قافلے میں ساتھ ساتھ انہوں نے سفر کیا ہے۔ ان خوش نصیبوں کی دستار فضیلت بھی نگران پاکستان حاجی محمد شاہد اتاری دامہ ظلہ فرمائیں گے۔ مولانا احمد علی بن محمد الطاف اتاری، محمد حمزہ بن عمر دین اتاری، مولانا راحت علی بن عبدالحمید اتاری، مولانا احمد رضا بن جوید اقبال اتاری، انصر رضا بن زاہد حسین اتاری، مولانا میاں عثمان بن امداد حسین اتاری، مولانا میاں عثمان بن امداد حسین اتاری، مولانا فیضان علی بن اشفاق احمد اتاری، مولانا عادل الرحمن اتاری، مولانا محمد شکیل اتاری، مولانا مشرف اتاری، مولانا طیب نعیم اتاری، مولانا شہریار اتاری، مولانا سہیل قادری اتاری، مولانا محمد رضوان اتاری، مولانا عمر دین بن اللہ رکھا اتاری، عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، مولانا اسد یاسین بن محمد یاسین اتاری، امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی، باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے۔ ڈسٹرکٹ نگران جو تشریف لائے ہیں منچ کے دائیں طرف سٹیج پر تشریف لائے، رکن شورا حاجی عقیل اتاری دامت برکاتہم العالیہ کے پاس تشریف لے آئیں۔ ڈسٹرکٹ نگران جتنے بھی تشریف لائے ہیں منچ پر تشریف لے آئیں۔ مولانا اسد یاسین بن محمد یاسین اتاری، مولانا محمد بن منیر حسین اتاری، مولانا زین العابدین اتاری، یہ وہ اسلامی بھائی تھے جن کی دستار فضیلت نگران پاکستان دامت برکاتہم العالیہ نے فرمائی۔ اب ان کے علاوہ کم و بیش
150 اسلامی بھائی ابھی باقی ہیں جن کی دستار فضیلت ہوگی. میں تمام اساتذہ کرام سے ملتمس ہوں وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور جو بقیہ ہمارے علماء ہیں ان کی دستار فضیلت فرمائیں. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت. ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی نگران پاکستان کے ہاتھوں ہمارے وہ حفاظ جنہوں نے 12 ماہ یا 12 ماہ سے کم عرصے کے اندر حفظ قرآن کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ان کی اسناد کا سلسلہ کار ہوگا. یہ دعوت اسلامی اور دین کی شوکت ہے یہ دعوت اسلامی. موجودہ سیاست سے ہے اس کو علاقہ کیا موجودہ سیاست سے ہے اس کو علاقہ کیا بس نیکی کی دعوت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. ہمارے وہ حفاظ جنہوں نے 12 ماہ یا 12 ماہ سے کم عرصے کے اندر حفظ قرآن کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے ان کو اسناد کا سلسلہ کار نگران پاکستان حاجی محمد شاہد اتاری دامہ ذلہ سے ہوگا. ہمارے وہ علماء کرام جن کی دستار فضیلت ابھی ہونا باقی ہے یہ اسٹیج کی جانب تشریف لائیں اور ہمارے اساتذہ کرام اسٹیج پر تشریف لائیں. استاد الحدیث اور مفتیان کرام سے اور اراکین شورا سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ان اسلام بھائیوں کی دستار فضیلت فرمائیں. یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی. جز وقتی مدرسۃ المدینہ شاہ ٹائم کے جو اسلامی بھائی جنہوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اسناد نگران پاکستان سے وصول فرمائیں گے. عمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی. مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے مختصر سے عرصے کے اندر مختصر سے وقت کے اندر حفظ قرآن کی سعادت حاصل مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کے اندر کی ہے ان کو اسناد بھی نگران پاکستان عطا فرمائیں گے. سب نبیوں کی ولیوں کی اصحاب کی اہل بیت کی خاص عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. اسلام کی زینت ہے یہ دعوت اسلامی اور دین کی عزت ہے یہ دعوت اسلامی. قرآن کی تلاوت ہے نعتوں کی حلاوت ہے ہمارے وہ علماء کی حلاوت ہے جن کی دستار ابھی رہتی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی مفتیان کرام استاد الحدیث اراکین شورا ان کی دستار فرمائیں گے. تمام علماء سے ملتمس ہوں کہ منچ پر تشریف لائیں. یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی. ابھی جن اسلامی بھائیوں کے نام پکارے جائیں گے علماء کے وہ منچ کے پاس تشریف لے آئیں. مولانا حافظ محمد حمزہ اتاری دعوت اسلامی. مولانا محمد عثمان اکبر اتاری مولانا محمد سلیم اتاری مولانا محمد ماہد اتاری مولانا محمد امجد اتاری مولانا محمد جواد المصطفیٰ اتاری مولانا عبد المجید اتاری مولانا محمد حسنین اتاری مولانا عدنان جوید اتاری مولانا محمد اویس اتاری. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت
इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है। अल्लाह के डर में और उल्फत में मोहम्मद की करवाती जियादत है ये दावत इस्लामी। आपस की मोहब्बत के ये जाम पिलाती है, आपस की मोहब्बत के ये जाम पिलाती है। और दाफिर अभी जो हमारे उलमा रह गए हैं दस्तार वाले, नाम पुकारे गए हैं, वो आगे तशरीफ लाएं। इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी। मौलाना हाफिज मोहम्मद हमजा अत्तारी। सरकार की दुखियारी उम्मत की खैर अंदेश और खादिम मिल्लत है ये दावत इस्लामी। अल्लाह की रहमत से दुनिया में भी उक़बा में, अल्लाह की रहमत से दुनिया में भी उक़बा में अत्तार की राहत है ये दावत इस्लामी। दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है। आशिकाने मुस्तफा की दावत इस्लामी, दीन है सबको सिखाती दावत इस्लामी। उम्मत की है खैर खाही दावत इस्लामी, बाअमल हमको है बनाती दावत इस्लामी। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है। मौलाना मोहम्मद सलीम अत्तारी, मौलाना मोहम्मद माहद अत्तारी, मौलाना मोहम्मद अमजद अत्तारी, मौलाना मोहम्मद जवादुल मुस्तफ़ा अत्तारी, मौलाना अब्दुल मजीद अत्तारी, मौलाना मोहम्मद हसनैन अत्तारी, मौलाना अदनान जवेद अत्तारी, मौलाना मोहम्मद उवैस अत्तारी, मौलाना मोहम्मद हुसैन नज़ीर अत्तारी, मौलाना हाफिज मोहम्मद आकिब अत्तारी, मौलाना मोहम्मद मुदस्सर अत्तारी, मौलाना गुलाम जेलानी अत्तारी, मौलाना मोहम्मद अरसलान अत्तारी, मौलाना मोहम्मद सलमान अत्तारी, मौलाना मोहम्मद मुनीब अत्तारी। दीन है सबको सिखाती दावत इस्लामी, उम्मत की है खैर खाही दावत इस्लामी। बाअमल हमको है बनाती दावत इस्लामी। रहमान की रहमत है ये दावत इस्लामी, रहमान की रहमत है ये दावत इस्लामी। शैतान की हलाकत है ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी है। मौलाना मोहम्मद बिलाल अत्तारी, मौलाना मुदस्सर नवाज अत्तारी, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी।
इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये मौलाना मसूद अहमद अत्तारी, मौलाना मोहम्मद अली हसन अत्तारी, मौलाना मोहम्मद जैन अली अत्तारी, मौलाना मोहम्मद रशीद अत्तारी, आशिकाने मुस्तफा की दावत इस्लामी, दीन है सबको सिखाती दावत इस्लामी, मौलाना मोहम्मद तैयब नईम अत्तारी, खैर खाही दावत मौलाना आफ्ताब अहमद अत्तारी, अमल हमको है बनाती दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत मौलाना अहमद अली अत्तारी, मौलाना मोहम्मद हमजा महमूद अत्तारी, अल्लाह की नेमत है, मौलाना मोहम्मद हसन रजा अत्तारी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत मौलाना मोहम्मद रमजान अत्तारी, इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये मौलाना मोहम्मद अरसलान अत्तारी, मौलाना मोहम्मद उस्मान अत्तारी, दावत इस्लामी है, मौलाना मोहम्मद कासिम अत्तारी, मौलाना मोहम्मद अहमद शहबाज अत्तारी, की दावत इस्लामी, दीन है सबको सिखाती, मौलाना मोहम्मद रजब रजा अत्तारी, उम्मत की है खैर खाही, मौलाना मोहम्मद आसिफ अत्तारी, अमल हमको है बनाती दावत इस्लामी, मौलाना ताहिर अब्बास अत्तारी, ये दावत इस्लामी रहमान की रहमत है, ये दावत इस्लामी शैतान की हलाकत है, ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, 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 उशाक मोहम्मद की ठंडक है ये, मौलाना मोहम्मद रजब रजा अत्तारी, दिल में सरायत है मौलाना ये मोहम्मद दावत आसिफ इस्लामी, अत्तारी, फैजान रज़ा है मौलाना ताहिर अब्बास ये अत्तारी, उसका फैजान है, मौलाना अबू हुरैरा अत्तारी, और ये गौस का फैजान मौलाना मोहम्मद इरफान असलम अत्तारी, है ये दावत इस्लामी, मौलाना मोहम्मद अहमद अत्तारी, इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, मौलाना मोहम्मद अहमद अत्तारी, ये दावत इस्लामी, मौलाना इस्लाम की खातिम गुलाम हुसैन अत्तारी, दावत इस्लामी और दीन की शौकत है, ये दावत मौलाना जवादुल हसन अत्तारी, मौजूदा सियासत से है इसको अलाका क्या, मौजूदा सियासत से है इसको अलाका क्या, बस नेकी की दावत है ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मदरसातुल मदीना बराए बॉयज से अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 1705 हुफ़ाज़े कराम ने तकमीले कुरान की शहादत हासिल की है। हसरत में तमन्ना में करवाती ज़ियादत है, अल्हम्दुलिल्लाह 1705 हुफ़ाज़े कराम एक साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये डिवीजन फैसलाबाद से मदरसातुल मदीना बॉयज से तकमीले हिफ्ज़े कुरान करके फारिग हुए। मौलाना जवादुल हसन अत्तारी, ये दावत इस्लामी, मौलाना खुरम जवेद अत्तारी, मौलाना मोहम्मद उस्मान अत्तारी,
مولانا محمد عامر اتاری، مولانا محمد عمر اتاری، اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی، امت کی مولانا ہے سیف علی اتاری، مولانا محمد طلحہ اتاری، مولانا تمہار تورے پران قربان، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سلام ہے جو گو تیرے پران، سلام ہے جو گو تیری سلطان، دیر بادشاہ سلطان، تمہار تورے پران قربان، چینل دیکھتے رہیے